دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو ہمایوں مغل کا جاپان سے آدھا عرض ہے. ناظرین جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میں کبھی جاپان میں، کبھی پاکستان میں، کبھی کس شہر میں، کبھی ٹوکیو میں، کبھی فکووکا میں. آج میں اپنی گیلری میں موجود ہوں. تو میں ایک اپنا ویلاگ بنا رہا تھا، تو سب لوگ جتنے بھی میرے پاکستانی بھائی تھے وہ کہنے لگے مغل صاحب آپ پاکستان گئے ہو، جب سے آپ اوورسیز پاکستانی کنونشن میں گئے ہو اور جو ہمارے ابھی فیلڈ مارشل جناب جنرل آصف منیر صاحب سے مل کے آئے ہو، ان کی جو تقریر سن کے آئے ہو، کہیں آپ کا سافٹ ویئر تو اپڈیٹ نہیں ہو گیا. تو میں نے کہا اس بات کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے. میں نے کہا کہ دیکھیں میرا سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں ہوا، بلکہ میں نے کیا کیا، میں نے اپنے ڈیٹا ریکوری کی ہے. ڈیٹا ریکوری کی ہے کہ میری جو بہت پرانی جو ہے نا 30-40 سال پرانا ڈیٹا وہ سارا ریکور ہو کے ہے. وہ میں آج آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا کہ سافٹ اپڈیٹ نہیں بلکہ ڈیٹا ریکوری بہت ضروری ہے. ڈیٹا ریکوری کرنے کے بعد ہی اگر آپ سافٹ ویئر کو اپڈیٹ کریں گے تو میرا خیال ہے وہ کام زیادہ بہتر ہوگا. لیکن آپ کہ آپ پچھلے ڈیٹا سارا اڑا دیں اور اس کے اوپر اپڈیٹ کریں تو وہ پھر آپ کا سسٹم صحیح نہیں چلے گا. تو میں آپ کو تھوڑی سی ایک جو ہے نا اپنی ڈیٹا ریکوری کی بات کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں میں جنرل کیا فیلڈ مارشل صاحب جنرل آصف منیر صاحب کو پہلے تو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کو فیلڈ مارشل کا ایک جو مطلب ایک خاص مقام پہ اللہ تعالیٰ نے پہنچایا. میرا خیال ہے اس وقت اگر ان کے والد صاحب یہاں پہ موجود ہوتے نا، شاہ صاحب سرور منیش سرور منیش جو ہیں وہ شاہ صاحب ہم ان کو کہتے تھے. شاہ صاحب جو ہے نا بہت ہی ایک ویل رسپیکٹڈ مطلب پرسنالٹی تھے. وہ کیا ہے پہلی بات میں وہ کہہ لے مغل صاحب تسی ہے کون ہو، پہلے اپنے بارے چ دسو تھوڑا. تو میرا خیال ہے آج میں ساری بات کھل کے آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا کہ مائیوں تو ہے کون ہے، کتوں آئے ہیں تو کتنے جا رہے ہیں. تو میں آپ کو بتا دوں میں بھی جس طرح جنرل آصف منیر صاحب جو ہے نا ڈھیری حسن آباد سے فیلڈ مارشل تک پہنچے ہیں نا، میں بھی اسی طرح ڈھیری حسن آباد سے جاپان تک پہنچا ہوں. یہ زندگی کا ایک سفر ہے. تو میں نے کہا آج آپ کو ایک تھوڑی سی داستان سنائی جائے کہ ڈھیری حسن آباد سے کوئی فیلڈ مارشل تک کہاں پہنچتا ہے، اور ڈھیری حسن آباد سے ہمایوں مغل یہاں آ کے اللہ تعالیٰ نے جو عزت دی ہے یہاں پہ ایک مقام ہے میرا. لوگ مجھے یہاں رسپیکٹ کرتے ہیں. جاپنیز میڈیا میں میرا کام ہے. میں جرنلسٹ رائٹر. میں جاپنیز میرے خیال میں پہلا پاکستانی ہوں گا جس نے جاپنیز میں کتاب لکھی ہے. میں نے جاپنیز میں بک لکھی ہے. میں جاپنیز میں آرٹیکلس لکھتا ہوں، میگزین میں لکھتا ہوں. ڈفرینٹ ٹاپکس ہوتے ہیں. تو آئی ایم رائٹر اینڈ جرنلسٹ ان جاپان. اور ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مغل صاحب ہے پیچھے تھوڑے بڑے خوبصورت قالین بیٹھے ہیں. تو یہ جو ہے میرا بزنس ہے. میں بزنس مین ہوں اور رائٹر اور جرنلسٹ ہوں. دو کام ہے کیونکہ لکھنے پڑھنے سے صرف جو ہے نا وہ آپ کی اتنی کمائی نہیں ہوتی. بیسیکلی آئی ایم بزنس مین. اور پاکستان سے یہ کہ میں امپورٹ کرتا ہوں اور سرمایہ جو ہے میں پاکستان بھیجتا ہوں. جو بھی ہے نا امپورٹ ایکسپورٹ کا کام ہے. اوورسیز پاکستانی کے لیں اوورسیز پاکستانی ان جاپان. تو سب سے بڑی بات میں کرنا چاہ رہا تھا کہ جو شاہ صاحب ہیں، شاہ صاحب میں ان کو کہتا ہوں مطلب ان کے والد صاحب جو تھے سرور منیر صاحب وہ ہمارے پرنسپل تھے. میں ابھی طارق آباد اسکول لال گڑتی سے پڑھا ہوں جیسے نا ایف جی ٹیکنیکل. اس وقت نام تھا اس کا ایف جی ٹیکنیکل ہائی اسکول. اب تو ایف جی رہ گیا نا. اس وقت ٹیکنیکل کہ آپ کو ٹیکنیکل چیزیں بھی پڑھائی جاتی تھی کہ آپ کو بجلی کا بھی کام آنا چاہیے، لکڑی کا بھی کام آنا چاہیے. ڈفرینٹ آپ جو ہے نا اس کو ایک ٹیکنیکل ایک مہارت سکھائی جاتی تھی. تو ہمارے جو پرنسپل جو تھے نا سرور منیر صاحب ماشاء اللہ ہم کو شاہ صاحب کہتے تھے. جب ایک موٹر سائیکل پہ آتے تھے سلام دعا کرنی ہم ان کو، تو سب سے زیادہ رسپیکٹ میں اس وجہ سے کرتا تھا کہ 1976 کی ایک میں تھوڑی سی داستان سنانا چاہتا ہوں. 1976 میں ہوا یہ تھا کہ جب اس وقت کے جو تھے پرائم منسٹر جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب، انہوں نے ایک ٹاسک دیا تھا تمام اسکولوں کو. میرا خیال ہے اس وقت جو میرے ساتھی دوست اگر موجود ہیں یہاں پہ کلاس فیلو، میرا خیال وہ تو سن رہے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے، اس چیز کو پروف کریں گے. انہوں نے ٹاسک دیا تھا کہ وہ ایک میس جمناسٹک پروگرام تھا. میس جمناسٹک تھا کہ ان کی ایک تقریب تھی. انہوں نے پوری دنیا سے جتنے بھی ہیں نا لیڈرزوں کو اسلام آباد میں بلانا تھا اور ایک شو دکھانا تھا. اور اس میس جمناسٹک کا جو شو تھا وہ انہوں نے کہاں سے امپورٹ کیا تھا؟ وہ نارتھ کوریا سے کیا تھا. نارتھ کوریا سے ہمارے ٹیچر آئے تھے. انہوں نے ہمیں ٹریننگ دی تھی اور انہوں نے کہا 6 مہینے تک ان بچوں کو ٹرین کرو، اسکول نہیں جانا. چھٹی کیا ہے ذرا، وہ آرمی اسٹیڈیم میں ہمیں زبردست ٹریننگ دی جاتی تھی. اور آئی واز اے لیڈر آف دیم. میں اپنے گروپ کا لیڈر تھا وہاں پہ. تو ہم یہ کہ 6 مہینے کے اندر وہ ٹرین کیا گیا اور آئی واز اے لیڈر. اور اس کے بعد جب ہمارا وہ میس جمناسٹک کا پروگرام تھا وہ کمپلیٹ ہونے کے بعد تمام جتنے بھی اسکولوں میں جو لیڈرس تھے ان کو ایک وہ سرٹیفکیٹ دیا گیا، ایوارڈ سمجھ لیں آپ. تو وہ جو ہے ہمارے جو پرنسپل صاحب تھے انہوں نے سب کو آ کے ایک ایوارڈ دیا. اور میں اس وقت سے جو ہے نا جنرل آصف منیر صاحب کے والد صاحب میرے بھی ایک سمجھ لیں والد صاحب ہیں، روحانی فادر ہیں میرے. تو ان کے ساتھ یہ میرا تعلق ہے. اور ڈھیری حسن آباد، اور ڈھیری حسن آباد کیا ہے؟ ڈھیری حسن آباد یہ نہ سوچے کہ چھوٹا سا شہر ہے. یہاں سے بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں. طارق آباد اسکول سے جو ہے نا لال کوٹتی اسکول سے ایف جی ٹیکنیکل ہائی اسکول ہے، بڑے لوگ، بڑے فیمس لوگ نکلے ہیں. وہ ان کے نام میں اگر گنانا شروع کر دوں تو میرے خیال ہے وہ لسٹ بھر جائے گی. بہرحال میں آپ کو بتاؤں پہلے میں اپنی بات کر لوں کہ میں کون ہوں. تو وہ یہ کہ جب میں نے پھر کہ ہائی اسکول گریجویشن کی میں نے 78 میں، ٹھیک ہے نا، وہ بھٹو صاحب کا جو تھا وہ ایوارڈ دیا تھا میں 76 میں اس کی آپ کو پکچر بھی دکھاؤں گا ابھی تھوڑا ونڈوز میں آپ کو چلیں گے یہاں پہ. تو
اس کے بعد کیا ہوا کہ اب میں نے جانا تھا کہ اس کے بعد میں چلا گیا اپنا گارڈن کالج میں. تو گارڈن کالج کے ساتھ ساتھ لیکن ہے کہ اس کے بعد تھوڑی کمائی ضروری ہوتی ہے کہ بھئی اپنا جو ہے نا پاکٹ منی. میری کوشش ہے کہ میں والد سے اپنے پیرنٹس سے نہ لوں, میں خود کروں. تو مجھے فوٹوگرافی کا بڑا شوق تھا. تو فائنلی کیا کہ میرے والد صاحب تھے سعودی عربیہ میں. میں نے ان سے ریکویسٹ کی, میں نے کہا جی, میں کہا باؤ جی, ہم ان کو باؤ جی بولتے تھے جیسے آپ اپنے لیڈروں کو باؤ جی بولتے ہیں نا, ابھی باؤ جی مجھے کیمرہ لا دیں. یہ اچھا والا چھوٹا موٹا میں نے سیکنڈ ہینڈ کیمرے رکھے ہوئے تھے, لیکن فرسٹ ٹائم میرا خیال ہے جو مطلب ہائی کوالٹی جسے کہتے ہیں رولی فلیکس اور یہ یاشیکا, یہ کیمرے جو ہے نا یہ اس وقت کسی کے پاس نہیں ہوتے تھے. میرے پاس ابھی بھی ہیں, میں آپ کو بعد میں اس کی فوٹیج بھی دکھاتا ہوں, اور ابھی تک یہ پراپر کام کر رہی ہیں. تو وہی کہ اس کے بعد پھر میں نے اپنا ایک اسٹوڈیو بنایا ڈھیری حسن آباد میں. اگر لوگ وہاں پہ 78 سے لے کے 85 تک کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ مجھے جانتے ہوں گے. مغل اسٹوڈیو کے نام سے میرا اسٹوڈیو تھا ڈھیری حسن آباد سے, اور اسے سارے لوگ مجھے جانتے تھے. اور اسٹوڈیو میں میرا کام کم اور فنکشنوں میں زیادہ ہوتا تھا. آرمی کے جتنے بھی آفیسرز ہیں, بریگیڈیئر جنرل میجر کی جب شادیاں ہوتی تھیں, میں بتاؤں دی انوائٹ می, وہ ساری فوٹوگرافی میں کیا کرتا تھا. وہ اس لیے کہ ایک تو یہ کہ میں پرائیویسی کو بڑا مطلب کنٹرول رکھتا تھا. ان کو پتہ کہ ٹرسٹڈ آدمی ہے. آج تک میں نے کوئی ایسی جو ہے نا پرائیویٹ فوٹو لیک نہیں کی باہر. دوسرا اس کے بعد جتنے بھی ڈھیری حسن آباد کے یا لال کرتی کے لوگ جتنے بھی ہیں, وہ جتنی بھی شادیاں فنکشن ہوتے ہیں نا مجھے بلاتے تھے. اور اس کے بعد آہستہ آہستہ پھر کہ سیاسی لوگ, وہ جیسے کہ جنہوں نے آتا ہے نا شوق ہوتا ہے ناظم بننا ہے, ان کی فوٹوگرافی ساری کرنی. تو اللہ کا شکر ہے کہ میرا ایک نام ہے وہاں پہ, اگر وہاں پہ لوگ جانتے ہیں ڈھیری حسن آباد میں رہتے ہیں. اس کے بعد پھر میں نے اپنا ایک اسٹوڈیو بنایا تھا ٹالی موری ہے جہاں بھی ہے نا وہ بابر سموسے والا, وہاں پہ بھی اس کے ساتھ والی دکان پہ میرا مغل اسٹوڈیو تھا, تو مغل اسٹوڈیو کے نام سے. تو جاپان آنے سے پہلے جو نا آئی واز اے فوٹوگرافر ان پاکستان. اور فوٹوگرافر کہتے ہیں میں صرف وہاں اسٹوڈیو کے لیں, جب میں نے فوٹوگرافی بہت اچھی ہوئی تو پھر مجھے جنگ والے انوائی وقت والے جتنے بھی تھے نا, ان کے لیے بھی میں فوٹوگرافی نہ بولا کہ یار مغل صاحب آپ کے پاس کیمرہ بڑا زبردست ہے یار, آپ فوٹو. تو جتنے بھی پولیٹیشین ہیں نا, اللہ کا شکر ہے کہ ان کی جو بلیک اینڈ وائٹ فوٹو کا جو دور تھا نا وہ ساری میں نے بنائی ہیں. اور آہستہ آہستہ جب پھر کلر کا آیا دور, اور ایکفا کلر, فوجی کلر, میرا خیال ہے سب سے زیادہ بزنس میں نے ان کو دیا ہوگا مغل فوٹو اسٹوڈیو کے نام سے. از اے فیمس فوٹو اسٹوڈیو. بس اللہ کا شکر ہے کہ جب میں جاپان آیا تو پھر مجھے سارا وائنڈ اپ کرنا پڑا. تو ہوتا یہ تھا کہ جب بھی شاہ صاحب گزرتے تھے نا تو میں ان کو سلوٹ مارتا تھا. شاہ صاحب سر منیر صاحب ہمارے پرنسپل تھے, کہتے پتر, اور پھر مجھے شاباش دیتے, پتر تو پہلا بندہ ہے جڑا مجھے سلوٹ مار دیں. اب یہ تو میری تھی دل کی بات. تو جب میں اوورسیز کنونشن میں گیا ہوتا, وہ مجھے جب ایسے لگا جو میرے سامنے, تو ڈیفینیٹلی میں ملا ہوں جنرل صاحب سے نا ینگ ایج میں کبھی, لیکن اس پوزیشن میں جب انہوں نے تقریر کی, ان کی آواز سے لگ رہا تھا ڈائریکٹ مجھ سے بات کر رہے ہیں. میں نے کہا اگر یہاں اگر ان کے والد صاحب موجود ہوتے وہ کتنے خوش ہوتے. خاص طور پہ ابھی جو فیلڈ مارشل کا ان کو جو ایک اللہ تعالیٰ نے رتبہ دیا ہے, اور ان کے ماں باپ اگر ہوتے نا وہاں پہ تو بڑے خوش ہوتے کہ یار واہ پتر ساڈا ڈھیری حسن آباد تو کتنے تک پہنچے ہے جناب. تو یہ جو ہے نا یہ میری دلی محبت ہے. صرف یہ نہیں کہ میں پاکستان آرمی کے لیے کو پروموٹ کر رہا ہوں یہاں پہ, یا کہ لوگ کہہ رہے ہیں جی آپ پروموٹ کرنے, اور کوشش میری تھی کہ کیونکہ پاکستان آرمی کو پروموٹ کرنا جو ہے نا دل کی, وہ پاکستان میری اپنی فیملی کے بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ آرمی میں ہے اس وقت نا. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, آپ لوگ سے گزارش ہے کہ پلیز دیکھیں یہ ملک جو ہمارا نا بنا ہی پاکستان آرمی کی وجہ سے ہے. پاکستان آرمی نہیں ہے تو یہ ملک نہیں ہے. یہ ملک جو ہے بچا بھی پاکستان آرمی کی وجہ سے ہے. تو جنرل صاحب کے لیے یہ کہ میں جو پروموشن ویڈیو لگا رہا ہوں یا آرمی کی پروموشن کر رہا ہوں, وہ میں کوئی پیسے لے کے نہیں کر رہا کہ مغل صاحب کو تمہیں پیسے دیتے ہیں, کوئی سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا گیا کہ تسی مغل ٹی وی تے انہوں پروموٹ کر رہے ہو. نہیں, میرے دلی طور پہ بے لوس, جسے میں کہتا ہوں نا دل کی لگی جو بات ہوتی ہے نا, وہ مجھے نا کہ میں یہ سمجھتا ہوں جنرل عاصم منیر صاحب جو ہے نا وہ ایک میرے بھائی ہیں جیسے نا, لائک اے بردر, کیونکہ ان کے فادر جو ہے میرے اسپرچل فادر ہیں. دیکھیے میرے والد صاحب تھے نا, وہ بھی ان کے ساتھ بڑا سلیک تھا, کیونکہ اس کے بعد یہ کہ میرے بھائی ہے وہاں کا سپر جنرل اسٹور, میرا بڑے بھائی تھے, وہ بھی ڈھیری حسن آباد میں میرے بڑے بھائی وہ چلا رہے تھے. اس کے بعد یہ دو دوسرے ڈھیری حسن آباد کے لوگ, کوئی ایسا بندہ نہیں ہو جو مجھے نہیں جانتا. آپ دیکھیں وہ مائیوں کہ تھے, ابھی میں جاتا ہوں لازمی بات میں اپنے استادوں سے بھی مل کے آتا ہوں. خاص طور پہ جو تارک آباد اسکول میں جو خاص طور پہ میرا ایک خاص وہاں مطلب رول ہوا کرتا تھا کہ صبح کی جو سیریمنی ہوتی تھی نا, اس سیریمنی میں کہتے پہلے تلاوت کی جاتی تھی. تلاوت ہمارے وہ اظہار بخاری صاحب ماشاءاللہ وہ لال کرتی مسجد کے امام رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, وہ پہنچ کے بہت اچھے دوست تھے. اس کے بعد نعت, مائیوں تو نعت پڑھ یار, تو مجھے نعتیں گانے کا بھی بڑا شوق تھا. نعت کرتے ہوئے آپ دیکھیں کہ ڈھیری حسن آباد کی ایک اور میں چیز بتاؤں کہ ہم نے ایک گروپ بنایا تھا نعت خوانی کا, اس کا نام تھا انجمن غلامان مصطفیٰ. یہ آپ اس کے جتنے ممبر ہیں میرا وہ جانتے ہوں گے. ہمارے صدر صاحب تھے جناب ملک رفعت امین صاحب, اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت الفردوس میں دے, بہت اچھے ہمارے دوست تھے, بڑے اچھے میرے مطلب بھائی تھے. انہوں نے کہتے نہیں تو جنرل سیکرٹری تو بن جا, مجھے آگے کیا ہوتا تھا مائک دیتے تھے, لے مائیوں تو نعت پڑھ.
تو یہ ہے کہ ان جو روحانی کاموں میں ڈھیری حسن آباد کی جو میری ایکٹیویٹیز تھیں نا، مسجدوں میں نعت خوانی کرنی، کبھی ایز مسجد میں پڑھنا، تو خاص طور پہ شاہ صاحب کی جو مسجد ہے، مکی مسجد ہے، وہاں پہ بھی کبھی جمعہ پڑھنا، کبھی پٹھانوں والی مسجد میں جا کے پڑھنا، کبھی ہمارے خاص طور پہ جو ایک مرفی لائن ہے وہاں آرمی کی مسجد تھی، وہاں میں زیادہ، کیونکہ میرا مدرسہ آرمی کی وہاں جو ہے نا مدرسہ، وہاں سے میں پڑھا ہوں، بتاؤں ہمارے استاد تھے، انہوں نے ہمیں پڑھایا. تو یہ جو نا ہمارا ایک بہت زیادہ گہرا لنک ہے ان کے ساتھ، جو آرمی فیملی کے ساتھ جو ہے، خاص طور پہ ڈیری حسن آباد کے جتنے بھی آرمی کے آفیسرز ہیں سارے ہمارے جو نا اڑوس پڑوس کے، ہم ایک ہی محلہ ہی سمجھ لیں کہ محلے دار ہی ہمارا ڈہانہ وہی بنتا ہے، ڈیری حسن آباد ہی بنتا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے نا میں کہہ رہا ہوں کہ آرمی کو میں پروموٹ نہیں، میں دلی طور پہ جو ہے نا مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے کہ جب بھی میں جاتا ہوں، ابھی بھی میں گیا ہوں اپنے تارک آباد اسکول گیا ہوں، میں آپ کو فوٹو دکھاؤں گا، وہاں پہ میں نے سلوٹ مارا ہے. میں کہ یار بڑا زبردست اسکول ہے، ہمارے ماں باپ نے بڑے اچھے اسکول میں بھیجا کہ ہمارے جو کہتے ہیں نا آپ کے استاد اچھے ہیں تو آپ کی تربیت اچھی ہوتی ہے. تو جو سرور منیر صاحب تھے ہمارے جو پرنسپل تھے، انہوں نے ایسا سسٹم بنایا ہوا تھا نا کہ یار میرے جو انگلش کے استاد تھے وہ بھی ماشاءاللہ بڑے اچھے تھے. اس پہ اسلامیات کے، میں کہتا ہوں اسلامیات کے جو ہمارے استاد تھے نا، وہ ایسے کرتے تھے کہ وہ جب اس میں نماز کا وقت ہوتا تھا کہتے ہیں نماز پڑھنی، صرف پڑھاتے نہیں تھے، ہمیں نماز بھی پڑھائی جاتی تھی اکٹھی. تو ایسی ہماری روحانی تربیت کی، انگلش پڑھائی گئی، میتھ پڑھایا گیا، ٹیکنیکل چیزیں پڑھائی گئی. تو وہ جو ہمارا ایک دور تھا نا، گولڈن ایج کا دور، میرا خیال ہے بہت زبردست ہماری ٹریننگ ہوئی ہے. اس وجہ سے میں جو ہے نا پاک آرمی زندہ باد، پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، ہمیشہ پائندہ باد کے پر نا وہ نعرے لگاتا رہتا ہوں. اور خاص طور پہ جہاں میں رہتا ہوں، ابھی بھی جو میں گیا تھا پاکستان، تو میں گھر کے پر دیکھا تو میرے گھر کے سامنے سے جنرل صاحب روزانہ گزر کے جاتے ہیں، تو وہاں سیکورٹی بڑی سخت ہے. اور میں نے پوچھا، وہ صبح لے کے وہ جو نا ڈاگ کے ساتھ وہ چیک کر رہے تھے. میں نے بھائی سے پوچھا کہ کہتے ہیں وہ جنرل صاحب روزانہ گزر کے جاتے ہیں، تو صبح آنے جانے کا ان کی یہ سیکورٹی چیک کا سلسلہ وہاں سے ہوتا ہے. تو وہاں سے میں ان کو سلوٹ مارتا ہوں، سر گڈ مارننگ سر. تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آپ کے علاقے سے، آپ کے محلے سے، اور ڈھیری حسن آباد سے، کہتے ہیں ڈھیری حسن آباد سے فیلڈ مارشل تک کا سفر ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے برکت دی. اور خاص طور پہ اگر وہ شاہ صاحب ہوتے تو کہ نا وہ اپنی اولاد جب اسٹیج پہ جاتی ہے اور اس مقام پر پہنچتی ہے تو زیادہ تر خوشی ہوتی ہے ماں باپ کی. میرے بھی والد جو ہے نا وہ ایک ہی قبرستان میں بھی جاتا ہوں. ابھی نا مجھے بتایا کہ وہ جنرل صاحب کبھی کبھی یہاں پہ اپنے والد صاحب کی دعا کرنے بھی آتے ہیں. میں بھی جاتا ہوں اپنے والد صاحب کی دعا کرنے. ماں باپ جو ہے ان کی قبر پہ نا حاضری دینا بہت ضروری ہے، کیونکہ ان کی روحیں اگر خوش ہیں تو ہماری روحیں خوش ہیں. ان کی روحوں کی بدولت جو ہے نا ہم یہاں اس دنیا کے اندر کامیاب ہیں. میرا خیال ہے ہمارے پاکستان کے جتنے بھی لوگ ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ پلیز دیکھیں، جو بھی یہ کوشش کریں کہ پاک آرمی زندہ باد، پاکستان ہمیشہ پائندہ باد کے نعرہ لگائیں. سیاسی اختلافات میں سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ کچھ میں نے سیاسی جو لوگوں کے انٹرویو بھی لگائے ہیں تو لوگ کہنے لگے مغل صاحب تسی پی ایم ایل نون نوی تسی پروموٹ کر رہے ہو، تسی لیگی ہو گیا. میں نے کہا نہیں یار، میں صرف پاکستان لیگ کا بندہ ہوں، لیکن پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ یہ کہ میرا بڑا ڈیپ تعلق ہے، گہرا تعلق اس وجہ سے ہے کہ دیکھیں جب 1995 میں بے نظیر بھٹو صاحبہ بیوی جب آئیں جاپان میں تو 3 دن ان کے ساتھ یہاں، کیونکہ میں جب امبیسی میں ہوتا ہوں پروٹوکال کے ساتھ ان کے ساتھ ساری جو کوریج کرنی ہوتی ہے وہ میں کر رہا ہوتا ہوں. جتنے ویڈیوز بنانے ہوتے ہیں جس طریقے نا میڈیا بھی دینا ہے جاپنیز، کیونکہ میرا کام جاپنیز میڈیا میں، لوکل میڈیا تو آتا ہے ان کے ساتھ وہاں پہ. اس کے بعد ابھی جتنے بھی پریزیڈنٹ صاحب آئے ہیں، فارن منسٹر آئے ہیں، تو ان کے ساتھ پروٹوکال میں جا کے ساری کوریج جو ہے نا وہ میں نے کی ہوتی ہے. مغل ٹی وی پہ بھی کرتا ہوں، جاپنیز میڈیا میں بھی دکھاتا ہوں. تو یہ بتا کہ جب بیوی ہیں ان کے ساتھ تو میرا روحانی تعلق تھا، اس لیے میں پیپلز پارٹی کو سلوٹ کرتا ہوں کہ بیوی زندہ باد، ہمیشہ زندہ باد، بھٹو جی اے بھٹو. اور اس کے بعد شہباز شریف صاحب تو میں سلوٹ مارتا ہوں، سر میرے بزرگ ہیں. وہ اس وجہ سے کیونکہ جب میں 2012 میں انتونی اینوکی اور ریسلر کو لے کے گیا تھا تو میں نے ان سے گزارش کی تھی کہ سر آپ ان کو اسپانسر کریں، تو انہوں نے 100% اسپانسر کیا اور بڑا ویلکم کیا، پورے میڈیا میں دکھایا. میں آپ نے دیکھا ہوگا اس وقت ٹی وی پہ میں موجود تھا، سارا انٹرپریٹیشن میں ہی کام کر رہا تھا. تو شہباز شریف صاحب کو بھی سلوٹ ہے کہ سر بزرگ ہو، جی دے رہے ہو، آباد رہو، پاکستان ہو جس طرح بھی، اور جیسی بھی ٹوٹی پھوٹی جمہوریت ہے لیکن دھکے سے چلا تو رہے ہیں آپ. تو آپ یہ نہ سوچیں کہ پاکستان میں جمہوریت ہے بیچاری، اب ویسی جمہوریت نہیں ہے جیسے آپ کہنا کہ یورپین کنٹریز میں یا امریکہ میں نہیں ہے. لیکن بڑے شکر کی بات کریں کہ جتنی بھی جمہوریت چل رہی ہے، جیسے بھی پولیٹیکل پارٹی چل رہی ہیں، آپس میں ایک دوسرے کا میل ملاپ کر کے چل رہی ہیں، ان کو چلنے دیں. اور خاص طور پہ ابھی جو یہ انہوں نے مارکا کیا، دیکھیں نا ہماری آرمی نے کیا کہ جنگ جیتی ہے، اس کے اوپر کتنی، اس کے اوپر مگر پوری عوام ایک ہو گئی ہے. عوام کو ایک ہونے کی ضرورت ہے. کچھ لوگ ہیں جو کہ ناراض ہیں، مطلب وہ ناراض لوگوں کی منانے کی کوشش ہے. میرا خیال ہے یہ پولیٹیکل لوگ جو ہیں ان کو چاہیے، میں ان سے گزارش ہے کہ جو بھی آپ کے پولیٹیکل اختلافات ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کریں اور محبت کے ساتھ رہنے کے لیے یونائٹڈ پاکستان بن جائے. جیسے وہ کہتے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ، اس طرح بھی جو نا ہمیں یونائٹڈ اسٹیٹ آف پاکستان بنانے کی ضرورت ہے. اور یونائٹڈ اسٹیٹ آف پاکستان بننے کے لیے وہی ہے میرا خیال ہو سکتا ہے اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فیلڈ مارشل جو ہے نا جنرل آصف منیر صاحب کو ایک رتبہ دیا ہے کہ یہ اس کو یونائٹ کریں.
تو یہ کوئی پاور کی بات نہیں، وہ خود بھی کہتی ہیں پاور عوام کی پاور ہے، میں آپ لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے یہاں پہ پہنچا ہوں. تو ان کے لیے میرے سلام ہے، سلوٹ ہے. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنے خوش رہو، آباد رہو، پامے اتھے رہو تو پامے اسلام آباد رہو، لیکن پاکستان زندہ باد، پاکستان ہمیشہ پائندہ باز، پاک فوج زندہ باد، ہمایوں مغل جپا.